روزہ اور دعا کا بھی باہم بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے یہاں پر دعا کے بارے میں فرمایا. ابھی روزے کے احکامات آگے بھی چلیں گے، لیکن انٹرپٹ کر کے بیچ میں دعا کو لے آیا گیا اس کی اہمیت کی وجہ سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہی ہوں، پاس ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں بلانے کا، بلانے والے کے. اذا دعانی، جب وہ مجھے بلاتا ہے، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، یا دور ہے تو ہم اونچی آواز میں چیخ چلا کے پکاریں. آپ خاموش رہے. اس پر یہ آیت اتری کہ وہ تو قریب ہے اور وہ سنتا ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب. اور پھر ہوا معکم اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہو وہیں تمہارے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزہ رکھ کے خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت. وہ دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے اس وقت خصوصی طور پر دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ جب ہم کھانا پینا کنٹرول کرتے ہیں نا تو ہماری روح تھوڑی سی، پنجابی میں کہتے ہیں نا پنگرنا، وہ پنگرنے لگتی ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی نکھرنے لگتی ہے، تھوڑی اسٹرانگ ہونے لگتی ہے. وہ جس وقت روح کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے احساسات کیا ہوتے ہیں کہ انسان کا عبادت میں دل لگتا ہے، دعا مانگنے میں بھی دل لگتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ افطار سے پہلے جب انتظار ہو کہ بس ابھی کھلا ابھی کھلا، اس وقت جو دعا میں لطف آتا ہے وہ اور وقتوں میں کم آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً اس وقت. حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے کہ کیسے خالی بھیج دوں، بادشاہ کائنات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو بہت دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو یہ بات تو ہمیں سچی معلوم نہیں ہوتی. نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں سے ایک ہو جاتی ہے. جب کوئی دعا مانگتا ہے تو یا تو وہی چیز اس کو مل جاتی جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دی جاتی، خالی ہاتھ نہیں جاتا انسان، یا پھر انسان کا عمل آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا یا رب یہ تو میں نے عبادت نہیں کی تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں آج اعمال کی شکل میں جو تم نے مانگی اور قبول نہ ہوئی. اور دعا کو تمام عبادتوں کا نچوڑ بھی تو کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ، مغز ہے سب عبادت کا، سب عبادت سے بڑی عبادت ہے. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے مانگنا اس کو پسند ہے، وہ دے کے احسان نہیں جتاتا. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے. وہ کیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی اچھی دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل صالح اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. تو اسی لیے روزہ ایک عمل صالح ہے. اس کے بعد جو دعا مانگی جائے، قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جائے، نماز پڑھنے کے بعد جو مانگی جائے، حج عمرے کے موقع پر جو دعائیں مانگی جائیں، وہ عمل صالح کے بعد دعائیں ہوتی ہیں. تو وہ عمل صالح کی وجہ سے دعائیں فوراً اوپر پہنچتی ہیں. یہ حکمت ہے. اور کیا چیز دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے؟ رزق حرام. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبے سفر سے آتا ہے، یمد یدہ، اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، الی السماء، آسمان کی طرف، کہتا ہے یا رب، اے رب، اور اس کے بال پراگندہ حال ہے، یعنی خوب سفر کی علامت ہے اس پہ، لیکن کھانا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، حرام پہ وہ پالا گیا. فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے میری دعائیں قبول ہوا کرے، مستجاب الدعوات بن جاؤں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کھانا حلال کر لو، دعائیں قبول ہونے لگیں گی. اسی لیے فرمایا فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ یہ میری بات مانا کرے، یعنی وہ کام چھوڑ دیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری اطاعت کریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر اعتماد رکھیں، ایمان رکھیں کہ میں دعائیں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، مایوس نہ ہوں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں. پھر مزید روزے کے احکام. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم،
حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الرفث، رغبت کرنا، یعنی ازدواجی تعلق مراد ہے یہاں. اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق رمضان کی راتوں میں حلال ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے سے الگ رہ بھی کیسے سکتے ہو، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. کیا خوبصورت تعلق بتایا گیا. شوہر اور بیوی کا رشتہ کوئی حریف کا رشتہ نہیں، ایک دوسرے کے مخالف یا دشمن کا رشتہ نہیں، بہت قریب کا رشتہ. آپ دیکھیں کہ مغرب میں اس وقت عورت اور مرد کے درمیان ایک جنگ ہے. جو خون کے رشتے ہیں وہ تو پھر بھی قابل احترام ہوتے ہیں، باپ ہوا، بھائی ہوا، بیٹا ہوا، لیکن رہ جاتا ہے غریب شوہر. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا اس کے لیے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہو. کیا ہوا اگر تمہارے درمیان خون کا رشتہ نہیں، لیکن اتنا قریبی رشتہ ہے جو ہر رشتے سے بڑھ کر قریبی ہے. جس طرح جسم اور لباس ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے کہ شوہر اور بیوی ایک خاندان کی بنیاد ہیں. اگر ان کے درمیان باہم اختلاف ہو تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. خاندان متاثر ہو تو معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں خاندانی زندگی اور خاندانی نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ہر قیمت پر اسے بحال رکھنے کا حکم دیا گیا. آپ دیکھیں کہ لباس انسان کے لیے عزت اور وقار کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح مرد اور عورت باہم ان کا تعلق ایک عزت اور وقار کا سبب ہوتا ہے. یعنی اگر شادی کے بغیر کوئی مرد اور عورت دو معاشرے کے اندر ہو تو ان کے لیے کوئی بھی عزت اور وقار نہیں. لیکن اپنی بیوی اور اپنا شوہر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس کے درجے پر، یعنی عزت و وقار کے موقع کہ تمہارا یہ تعلق باہم عزت و وقار کا سبب بنتا ہے تمہارے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ لباس اور کیا کرتا ہے، انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، حسن بخشتا ہے. انسان جہاں جہاں سے ڈس فگر ہوتا ہے، اچھی طرح سلا ہوا لباس یا اچھا لباس اس سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. لباس کے بغیر انسان بے آبرو ہوتا ہے، بہت سے عیب اس کے کھل جاتے ہیں. لباس اس کو خوبصورت بناتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں یہ بات آتی ہے کہ لباس زینت کا سبب ہے. اور آیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لے لو، یعنی لباس پہن کے جاؤ. پھر لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے انسان کو، سردی سے، گرمی سے. اسی طرح ازدواجی تعلقات بھی انسان کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتے ہیں کہ جب ایک انسان تجرد کی زندگی اختیار کرتا ہے تو کئی قسم کی قباحتیں اور کئی قسم کی مشکلات اور تکلیفیں ہوتی ہیں. نفسانی تکلیفیں الگ، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا غمخوار نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. پھر شادی کے بعد جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مددگار ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے بڑھاپے کا ایک سہارا بنتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے بہت سی تکلیفوں کو بچانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس اور جسم دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اسی لیے اسلام میں پسندیدہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ساتھ ساتھ رہے. اسی وجہ سے جہاد میں بھی نکلنے کے 4 مہینے کے بعد 4 مہینے سے زیادہ کی جدائی کو پسند نہیں کیا گیا. یہ انتہائی ظلم ہے کہ مرد کئی سال تک مال کمانے کے لیے گھروں سے باہر رہے اور عورت بیچاری تنہائی کی زندگی گزارتی رہے. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح انسان کسی کے سامنے لباس کے بغیر جاتے ہوئے شرماتا ہے. تو شادی کے بعد انسان اگر تنہا کسی بھی کام میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے. اور معاشرے کے لیے مثلاً کوئی شادی ہے کسی رشتے دار کی، اگر ایک چلا جائے اور دوسرا نہ جائے تو اسے مائنڈ کیا جاتا ہے نا کہ یہ کیا، وہ کہاں ہے. وہ نہیں پوچھیں گے تم آئے ہو اہلاً وسہلاً، کہیں گے وہ کہاں ہے، دوسرا کہاں ہے. پھر اسی طرح اگر اس تعلق کی باہم رعایت کی جائے تو دونوں کے باہم تعلق کی وجہ سے دونوں کی زندگی پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جوڑا بنایا تاکہ لتسکنوا الیہا، تم ایک دوسرے کی طرف سکون پاؤ. وجعل بینکم مودہ، تمہارے درمیان محبت رکھی. لباس کمفرٹ کا سبب ہوتا ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سبب ہوتے ہیں، کمفرٹ کا سبب ہوتے ہیں. اور اگر لباس پھٹا ہوا ہو یا لباس بھدا ہو تو یہ انسان کی شان کے خلاف ہوتی ہے بات. اس لیے کبھی اپنے لباس کو پھاڑے مت. یعنی آپ تو چونکہ عورتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، آپ ہی کو نصیحت کر سکتی ہوں. کبھی بھی شوہر کی برائیاں، عیب جوئیاں اور کوتاہیاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے، حتیٰ کہ اپنے والدین کے سامنے بھی بیان نہ کریں، ورنہ ان کے دل سے بھی اس کی عزت ختم ہو جائے گی.
اور والدین اگر آپ کے شوہر کی عزت نہیں کریں گے تو آپ ہی کے اوپر مصیبت پڑے گی، خود آپ کی زندگی حرام ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ چونکہ بہت کلوز ہوتے ہیں دونوں، اس لیے کوئی چیز چھپی رہ ہی نہیں سکتی، ہر بات کھل جاتی. جب دوسرے لوگوں سے انسان وقتی ظاہری سطحی طور پر ملتا ہے تو بہت کچھ چھپا جاتا ہے، لیکن شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کچھ چھپا نہیں سکتی، ہر عیب کھل جاتا ہے. اب دونوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی عیب پوشی کریں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اسے معاف کرنے اور اگنور کرنے کی کوشش کرے. قرآن پاک میں مردوں کو خاص طور پر کہا فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی ہی ناپسند ہو لیکن اللہ تمہارے لیے اسی میں بھلائی رکھ دے، اس لیے اگر وہ نہیں بھی پسند تو بھی گزارے کی کوشش کرو اور دوسرے کے اندر خیر اور بھلائی اور اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرو. ایسا طرز عمل انسان کے لیے زندگی میں سکون کا سبب بنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان لباس اپنی حیثیت کے مطابق اس کا چناؤ کرتا ہے. تو شادی کے موقع پر جو کپل ہو ان دونوں کے درمیان اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو نبھا میں مشکل ہوتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. کیا خیانت؟ کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ پتہ نہیں اجازت ہے یا نہیں ازدواجی تعلق کی رمضان کی راتوں میں، اور بعض اوقات تم اپنے جذبات سے مجبور ہو کر ایسا کوئی تعلق قائم کر لیتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ ایک طرح سے خیانت تھی. فتاب علیکم، اس نے تم پر مہربانی کی. وعفا عنکم، تم سے درگزر کر دیا. فالآن باشروہن، لہذا اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. مباشرت دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو صرف جسمانی تعلق، بشر کہتے ہیں انسان کی سکن کو، کھال، یعنی کھال کا کھال کے ساتھ لگنا، اور دوسرا جماع کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے تعلقات شوہر اور بیوی کے درمیان رمضان کی راتوں میں جب روزے کی حالت نہ ہو تو ان کی اجازت ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ سکون. وہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ نے سکون کا رشتہ رکھا، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت اور رحمت کا رکھا، اسے حاصل کرو. اسلام میں اس سکون کو ترک کرنا کوئی نیکی اور بھلائی نہیں. اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں اور جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اس تعلق کے ذریعے حلال اور جائز سکون اور اطمینان اور محبت کی تلاش جو ہے یہ سراسر عبادت. ایک شخص نے آپ سے پوچھا یہ تعلق عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عبادت ہے، اگر تم حرام اختیار کرو تو وہ گناہ ہوگا. جب تم حرام چھوڑ کے حلال اختیار کر رہے ہو تو یہ خاص تعلق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہے اس کو بھی اسلام میں عبادت قرار دیا گیا. اس سے آپ دیکھیں کہ دین کتنا انسان کی فطرت، انسان کے جذبات، انسان کی ضروریات کے مطابق ہے کہ جو چیز انسان کے فائدے کی ہو اس سے انسان کو بلا ضرورت اور خامخواہ میں مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے روکا نہ جائے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور راتوں کو کھا پی بھی سکتے ہو. کھانا پینا بھی انسان کے لیے باعث تسکین ہے. اس لیے رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ شاید افطار کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے صوم وصال سے منع کیا گیا. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ ایک دن روزہ رکھ کے افطار کیے بغیر اگلے دن کی پھر نیت کر لینا. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اب دیکھیں عیسائیوں میں ایسا روزہ تھا، پھر انہوں نے کس طرح توڑا؟ کہا کہ ہر چیز کھا لو بس اچھی چیزیں نہ کھاؤ. رکھ نہیں سکے، یہ ان نیچرل ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. کب تک کھاؤ پیو؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی وضاحت فرمائی. صحیح بخاری میں آتا ہے هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ، کہ جب تم آسمان پر رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی کو دیکھ لو، یعنی ایک طرف سیاہی اور دوسری طرف سفیدی نظر آنے لگی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہوتا نا، آج اگر موقع ہو یا کسی وقت آپ ٹرائی کریں یا سحری کے وقت ذرا سا باہر نکل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو مشرق کی طرف ہوتی ہے اس میں روشنی ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسری طرف منہ کریں بالکل اندھیرا ہوتا ہے. یہی وہ وقت ہے کہ جب ایک طرف مکمل اندھیرا اور دوسری طرف روشنی اٹھتی ہوئی نظر آنے لگ جائے تو بس کھانا پینا بند کر دو. میں نے اس کا خود تجربہ کیا ہے، ذاتی طور پر تجربہ کیا. اذان کے ساتھ ہی آپ نوٹ کریں گے، اگر مطلع کلیئر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ روشنی سے مراد دھوپ نہیں ہے، لیکن دونوں طرف کا فرق نظر آنا، اس طرف کا اور اس طرف کا، یہ اصل معنی ہے اس کا. اور خیط کا ایک مطلب رنگ بھی بتایا گیا، لون، یعنی سیاہ رنگ اور سفید رنگ.
آسمان پر دونوں میں فرق پتہ چلنے لگے. بیچ رات میں آپ دیکھیں تو آپ کو مشرق مغرب نہیں پتہ چلیں گے، لیکن سحری کے وقت آپ واضح فرق محسوس کریں گے. ایک طرف مکمل اندھیرا سیاہ دھاری اور دوسری طرف سفید دھاری. جزئی تفصیلات جو ہیں اس کو انسان پہ چھوڑ دیا گیا، اس کے تقوی پر چھوڑ دیا گیا. من الفجر، فجر کے وقت، یعنی اگر فجر کے علاوہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ساری رات بھی روشنی رہتی ہے، جیسے اسکاٹ لینڈ میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت مئی کے روزے تھے وہاں میں، تو ہوتا یہ تھا کہ رات 12 بجے بھی شفق نظر آ رہی ہوتی تھی آسمان پہ. رات 10 سوا 10 روزہ افطار ہوتا تھا، 12 بجے کے قریب عشاء کی نماز شروع ہوتی تھی اور 1:30 پونے 2 پھر فجر کے شروع ہو جاتا تھا معاملہ. تو وہ ساری رات مکمل اندھیرا نہیں چھاتا تھا، کچھ نہ کچھ روشنی رہتی تھی. بہرحال ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورے کرو روزے رات تک، یعنی رات کی ابتدا ہونے تک روزہ مکمل کرو. دن میں نہیں کھا سکتے لیکن رات کی ابتدا میں ہی کھا لو. الی اللیل تک، جو ہی رات کا آغاز ہو، جیسے مغرب کی طرف سے روشنی ہوگی، مشرق کی طرف سے سیاہی نظر آنے لگے کچھ تو روزہ کھول لو. اور اسی سے پتہ چلتا کہ صوم وصال نہیں رکھ سکتے، بس رات تک روزہ ہوگا، اس کے بعد دوبارہ وہی نیت نہیں کرو گے. اور افطار جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. آپ نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے. ولا تباشروہن، اور ان سے مباشرت مت کرنا، یعنی کسی قسم کا ازدواجی تعلق قائم نہ کرنا. وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، لیکن ملاقات اور بات چیت کی اجازت ہے. جیسے انسان کسی بھی یعنی شوہر بیوی کے علاوہ کسی بھی دوسرے انسان سے کوئی تعلق قائم کرتا ہے یا ملاقات یا بات چیت کرتا ہے، وہ تعلق جائز ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، کیونکہ آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، تو مسجد میں کسی نہ کسی ضرورت سے وہ آ جایا کرتی تھی. وانتم عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں، تو اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. ازواج مطہرات نے بھی مسجد کے باہر خیمے لگا کے اعتکاف کیا، حالانکہ آپ دیکھتے کہ ان کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہیں، گھروں میں نہیں کیا. لیکن ہمارے ہاں تو نماز کی جگہ نہیں ہے تو اعتکاف کی کہاں ہوگی. عاکفون، عکفہ کا مطلب ہوتا ہے جم کر عبادت کرنا، ایک جگہ بیٹھ جانا. اعتکاف ایسی عبادت جس میں انسان ایک مخصوص جگہ مقرر کر کے بس پھر اس میں جم جاتا ہے، اس میں گھومنا پھرنا، کوئی خرید و فروخت، کوئی دنیا کا کام، یہ سب منع ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا. کون سی حدود؟ یہ تمام چیزیں جو پیچھے بتائی گئی، کہ روزہ کب سے کب تک رکھو، کب افطار کرو، کب مباشرت کر سکتے ہو، کب نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات کو. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو سکے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اتنا اہم حکم دے دیا گیا، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناروا طریقے سے مت کھاؤ. ادھر روزے کی بات ہو رہی تھی، ادھر حرام مال کی بات ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم روزہ میں حلال سے بچ رہے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں. روزہ اصل میں ایک مسلمان ساری زندگی ہی کچھ چیزوں کا روزہ رکھے ہوتا ہے، یعنی روزہ صرف رمضان میں نہیں ہوتا، روزہ عام زندگی میں بھی کچھ حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے. اور سب سے بڑھ کر حرام مال، باطل طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، جیسے سود، جوا، شراب کی قیمت، رشوت، جھوٹی گواہی سے حاصل کیا ہوا مال، دھوکہ دہی، خیانت، چوری، غصب، ڈاکہ، یہ تمام باطل طریقے ہیں، اس سے بچنا ہوگا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تدلو ادلا سے ہے. ادلا کہتے ہیں کنویں میں ڈول ڈالنا. اچھا، کنویں میں ڈول کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ وہاں سے کچھ اور پانی نکالیں. تو مراد ہے کہ حاکموں کے پاس مال مت لے جاؤ، یعنی وہاں ڈول نہ ڈالو کہ اس ڈول میں ان سے کچھ زیادہ فائدے لے آؤ. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ رشوت کی طرف، کہ حکام کو رشوت مت پیش کرو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ایک طرف روزہ رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف صریحاً اس حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اگر 10% لوگ بھی روزے کے اس مفہوم کو سمجھتے ہوتے کہ روزے کے ساتھ ہی ہمیں کیا حکم دیا گیا تو ہمارے معاشرے سے اس لعنت کا خاتمہ ہو سکتا تھا. لیکن جب کسی بھی قوم کا زوال ہوتا ہے تو پھر عبادات صرف ظاہری رسم بن کر رہ جاتے ہیں، اس کے مفہوم اور معنی اور روح سے آشنا نہیں رہتے لوگ. ہماری نماز کیا ہے؟ جیسے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا
کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسلمان کا تو کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوا کرتا، اس کے تو ہر کام کے پیچھے ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے، ایک فائدہ ہے۔ روزہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم سے انتقام لینے کے لیے تھوڑی ہمیں بھوکے پیاسے رکھا کہ سزا دینا چاہتے ہیں وہ، یا ہم سے عداوت اور نفرت رکھتے ہیں، نہیں، ہمارے فائدے کے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہمیں کچھ مزید دینے کے لیے۔ اور اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر سوائے بھوک پیاس کے اور کیا ملا؟ اسی کو تو کہا گیا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑا، باطل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کس لیے حکام کے پاس لے جاتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا سکو۔ فریقاً ایک حصہ، بالاسم گناہ کے ساتھ۔ اسم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ آسمہ وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہے جان بوجھ کے آہستہ چلے۔ تو ہمیشہ قرآن میں جب اسم کا لفظ آئے تو یاد رکھیے اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے کیا ہوا گناہ، تاکہ تم گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال کا حصہ کھا جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یعنی ایک مفہوم تو کیا ہوا کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ جب تم جانتے ہو کہ مال دوسرے کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں، تم مقدمہ آگے پیچھے کر کے یا حقائق کو بدل کر اس چیز کو اپنے لیے حلال مت ٹھہراؤ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کے بنسبت زیادہ چرب زبان ہو اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ یعنی جس شخص کو یہ پتا ہو کہ یہ میرا حق نہیں، پھر ظالمانہ طریقے سے، غلط طریقے سے، جھوٹ بول کر وہ اپنے لیے لیتا ہے تو وہ اپنے اوپر سخت ظلم کرتا ہے۔ ایک آتا نا کہ جس نے کسی جھوٹی قسم کھا کر پیلو کی شاخ بھی کسی سے ہتھیا لی تو اس نے اپنے اوپر جنت حرام کر لی۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے، اس لیے فرمایا کہ جانتے بوجھتے گناہ کے طریقے سے کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سارے نمازیں، روزے، ہر چیز ضائع ہو کر رہ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ اچھا کھانا کھاتے ہو لیکن ساتھ ہی بد پرہیزی کرتے ہو تو آپ کی صحت بگڑتی چلی جائے گی، آپ ہلاکت کے منہ کو پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک طرف نمازیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور دوسری طرف ایسے غلط کام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے اور حرام کاموں سے، طریقوں سے دولت حاصل کرتا ہے، تو اس کی نماز، صدقہ، خیرات، حج، عمرے سب برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ان نیکیوں کی حفاظت کرو۔ آیت 185 میں آتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سے کیا مراد ہے؟ تکمل العدت کا مطلب ہے کہ گنتی پوری کر لو۔ کون سی؟ وہ جو چھوڑے تھے روزے، ان کو اب پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن جیسی نعمت کے ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 186 میں دعا کا ذکر کیا گیا اور آتا ہے اور چاہیے کہ ایمان لائیں مجھ پر اور لعلہم یرشدون۔ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی اعتماد کریں اللہ تعالیٰ پر، بھروسہ رکھیں کہ دعا قبول ہوگی، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ 187 میں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس سے کیا مراد ہے؟ رات تک روزہ پورا کرو، یعنی دن کو مت توڑ لو۔ روزے کے خاتمے کا جو وقت ہے وہ شام ہے، اللیل رات کی ابتدا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔